अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक। सबसे पहले नाज़रीन आप सबसे दरख्वास्त होगी कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट बहादुर दिलेर गैरतमंद जर्नलिस्ट अर्शद शरीफ साहब के साबिक प्रोड्यूसर मोहतरम अदील राजा साहब, उनकी सेहत के हवाले से बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। उनका दिल नाज़रीन कमज़ोर पड़ गया है, अभी उनका ट्रीटमेंट जारी है, अभी वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह उनकी ज़िंदगी महफूज रखे। लेकिन नाज़रीन बड़ा तगड़ा जवान है, एक शेर दिल आदमी है, चीता है, बहादुर है, बोलता है और बड़ा खुलकर बोलता है। लिहाजा उनकी सेहत के लिए जरूर दुआएं करें नाज़रीन। ऐसे लोग, ऐसे नौजवान मुल्क का एहसास होते हैं। कौमों की असल तर्जुमान नाज़रीन यही होते हैं। बहुत सारों को जो अवार्ड्स और बहुत सारे मेडल मिल रहे हैं नाज़रीन, ये टुक टुक रिक्शा हैं अदील राजा जैसी बोलने वाली आवाज़ों के सामने। लिहाजा उनके लिए दुआ करें नाज़रीन। ऐसे टाइम में ऐसे लोगों की प्रेजेंस बड़ी जरूरी है, ऐसे लोगों का ठीक होना बड़ा जरूरी है, ऐसे लोगों का बोलना एक उम्मीद की किरण पाकिस्तान के अंदर है। अब नाज़रीन चंद चीजें आपके सामने रख देते हैं। ईरान ने तो साफ इनकार कर दिया भाई, चिट्टा चिट्टा जवाब उन्होंने झंडी लगा कर दे दिया है ट्रंप को कि भाई थैले तुझे हम यूरेनियम नहीं देंगे। लिहाजा ट्रॉफी जो डोनाल्ड जे ट्रंप उठाना चाह रहा है, दोनों हाथों से ऐसे करके लेकर जाना चाह रहा है, ईरान ये कह रहा है कि यूरेनियम तुझे नहीं मिलेगी, चाहे तू नाक रगड़। और ट्रंप बार बार यही बातचीत कर रहा है कि ठाकुर वो शोले वाला ठाकुर था ना, ठाकुर हाथ दे दे। तो ट्रंप बार बार यही कह रहा है कि भाई यूरेनियम दे दे। तो ईरान ने नाज़रीन चिट्टा इनकार कर दिया है। अच्छा, अल अरबिया न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ये तेहरान में नहीं जाएंगे। अल अरबिया न्यूज़ पहले खुद ये रिपोर्ट करता रहा, रॉयटर्स ये रिपोर्ट करता रहा, अल जज़ीरा रिपोर्ट करता रहा, अल अरबिया सोर्सेज को कोट करते हुए कि वो जाएंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि फील्ड मार्शल साहब नहीं जाएंगे। तो ये हुआ क्या, ये सारी कहानी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, इंडिया के अंदर एक मैसिव रेवोल्यूशन, एक इनकलाबी सी कैफियत बन गई है और भारत के अंदर नाज़रीन भारत का नौजवान खड़ा हो गया। वहां के भारत के गले सड़े सिस्टम के खिलाफ वहां का सरमायादाराना जो कंट्रोल है नाज़रीन, जो कुव्वतें और जो बिलियनर्स नाज़रीन मोदी के साथ खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ नौजवानों ने खुलकर बगावत कर दी है। ये जो कॉकरोच मूवमेंट है नाज़रीन, ये भारत के अंदर मैसिवली ये फैल रही है। ये इंडिया के अंदर इंटरनेट का सबसे बड़ा नैरेटिव है, सबसे बड़ा नैरेटिव है। अब जो नाज़रीन कॉकरोचेस की वो डेफिनेशन कर रहे हैं या जो क्राइटेरिया इसका तय कर रहे हैं कि हर वो बंदा कीड़ा मकोड़ा या कॉकरोच है जिसके पास नौकरी नहीं है, या जो अनएम्प्लॉयड है, जो यूथ है, नौजवान है, निजाम सिस्टम उसे नौकरी नहीं दे पा रहा। अच्छा, ये डेफिनेशन देखने के बाद मुझे तो महसूस हुआ मैं कॉकरोचेस का अब्बा हूं। मैं खुद नाज़रीन महसूस हो रहा है कि एक बहुत बड़ा कॉकरोच हूं जो यहां पर बैठा हुआ हूं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इंडिया के अंदर ये चीजें मैसिवली फैल रही हैं और बिल्कुल एक वेव है भारतीय नौजवानों के अंदर, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सड़क के ऊपर, गलियों में खेलते हुए, हर जगह के ऊपर एक वेव है। और वो बाकायदा से कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं, वो अपनी छाती के ऊपर, माथे के ऊपर लिख रहे हैं कि हम लोग कॉकरोचेस हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नाज़रीन सूर्या कांत ने जो कांड किया, उसने नौजवानों को यह कहा कि ये कॉकरोचेस हैं और ये इस निजाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये निजाम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन भारतीय नौजवान ये खड़े होकर ये कह रहे हैं कि भाई हम कॉकरोचेस हैं। तो बताओ कि कॉकरोच गटर के अंदर पैदा होता है, कॉकरोच गंदगी के अंदर गली सड़ी जगह के ऊपर पैदा होता है। तो बताओ कि ये जो गटर है, ये मुल्क को गटर किसने बनाया, मुल्क को किसने इतना बदबूदार बना दिया है कि यहां पर हमारे जैसे कॉकरोचेस पैदा हो रहे हैं। अब नाज़रीन ये इंटरनेट के अंदर भारत का सबसे बड़ा नैरेटिव तो बन गया है और ये मीम पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी वेव है जो कि नाज़रीन इंडिया के अंदर आ चुकी है कि नौजवान कन्विंस नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन सड़क पर नहीं है, ये सोशल मीडिया पर है, ये ऑनलाइन है, ये डिजिटल मीडिया के ऊपर है, ये ट्विटर पर है, ये इंस्टाग्राम पर है, ये फेसबुक पर है। और ये इतनी मैसिव है कि इंडिया का कोई भी नैरेटिव ना दे, कोई भी नैरेटिव देखिए आप, जितने भी आप 10 लाख बंदा लेकर सड़क पर खड़े हो जाएं और अगर करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहे हैं तो वही बयानिया होता है, वही नैरेटिव होता है, वही अवाम की सोच होती है। लोगों ने कॉकरोचेस वाली तस्वीरें नाज़रीन भारत के अंदर लगाना शुरू कर दी हैं। चंद एक सवालात है जो इंडियन यूथ पूछ रही है। पहला सवाल यह है कि अगर सिस्टम सड़ा हुआ है तो हमें जवाब दे कि क्या इस सड़े हुए सिस्टम की जिम्मेदारी कॉकरोच पर है या फिर सिस्टम के ऊपर है। फिर उन्होंने कहा कि वाकईतन हम कॉकरोचेस हैं, लेकिन हमें जवाब दो कि इस सिस्टम को कौन गटर बनाकर चला गया, इस मुल्क को किसने गटर बना दिया जहां पर ये कॉकरोचेस पैदा हो रहे। अब उन्होंने नाज़रीन चंद एक डिमांड्स या उनका मैनिफेस्टो है वो उन्होंने बुनियादी तौर पर सामने रख दिया है, या जो फौरी तौर पर वो डिमांड्स कर रहे हैं वो ये हैं कि भाईजान सबसे पहले तो तमाम तरह जजेस की जो पोस्ट रिटायरमेंट रिवार्ड्स हैं या जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो अय्याशियां वो और उनकी बेगमात मारती हैं इंडिया के अंदर, ये फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। यानी एक जज जब तक नौकरी कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन सूर्या कांत जैसा जज ना दें, बदबूदार जज, शर्म आनी चाहिए कि जिसने नौजवानों को यह कहा कि भाई वो कॉकरोचेस हैं। ये शर्म का मुकाम है उस चीफ जस्टिस के लिए। हमारा तो अलग ही कबाड़ा हुआ है, उस पर तो खैर बात करेंगे, लेकिन शर्म आनी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब पोस्ट रिटायरमेंट जो ये मुराहत लेते हैं, जो फैसिलिटी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, ये फौरी तौर पर खत्म किए जाए, ये हम काबिल कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी बात ये कर रहे हैं कि भाई 20 सालों तक उन तमाम तर पॉलिटिशियंस के ऊपर बैन किया जाए जो कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी तीसरी पार्टी, जो पार्टियां तब्दील करते हैं, यानी जो मंडियां लगती हैं, मंडियों के अंदर जैसे नाज़रीन बकरे बिकते हैं, ऐसे पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी पॉलिटिशियंस बिकते हैं। इनके जमीरों की, अवाम के वोट की,
عوام کے رائٹ کی، عوام کی سوچ کی، عوام کی ایک نظریے کی ناظرین یہ بولی لگاتے ہیں، اور یہ بے شرموں کی طرح کبھی ایک کبھی دوسری کبھی تیسری پولیٹیکل پارٹی کے اندر جاتے ہیں تو انڈینز یہ کہہ رہے ہیں، ان کے جو کاکروچ پارٹی ہے، کاکروچ جنتا پارٹی، وہاں کے عوام نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سالوں تک ایسے منڈی کے بکرے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ گودی میڈیا، گوسوامی وغیرہ فلانے ڈھمکانے، ان کا آڈٹ کریں کہ بھائی بھارت کے اندر نوجوان کے پاس ناظرین لیٹرین نہیں ہے، باتھ روم میں جا کر کھانے کے بعد جا کر ریلیکس ہونے کے لیے اس کے پاس لیٹرین نہیں ہے، بھارت کے اندر ناظرین بے روزگاری ہے، 88 کروڑ لوگ گورنمنٹ سے راشن لیتے ہیں۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر ناظرین خوفناک قسم کی یوتھ 29% سے زیادہ یوتھ ان امپلائمنٹ ہے۔ وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو گودی میڈیا ہے یہ کیسے امیر ہو رہے ہیں، بھارتی میڈیا کے جو اینکرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ کیسے اتنا پھیل رہے ہیں اور یہ کیسے اتنا پیسہ کما رہے ہیں۔ لہٰذا وہ کیٹاگوریکلی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ان کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ موومنٹ ناظرین میسیولی بھارت کے اندر پھیل رہی ہے، یہ اپنی جڑیں بنا رہی ہے، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی سیاسی شخصیات بھی ان کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں۔ لیٹس سی کہ وہ انہیں ممبرشپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، چونکہ یہ بھی منڈی کے بکرے ہیں جو مختلف پارٹیز کو چھوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ نوجوانوں کے اوپر ناظرین یہ پارٹی بن گئی ہے بھارت کے اندر، اور باقاعدہ سے ہم نے دیکھا کہ ناظرین یہ گندگی کو صاف کر رہے ہیں، گٹرز کو صاف کر رہے ہیں، اچھا مختلف گندی نہروں کو یہ صاف کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ہم کاکروچز ہیں، اور ہم کاکروچز جب ایک ساتھ مل کر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کا جواب بھی چیف جسٹس دے دیں۔ چیف جسٹس ناظرین معذرت کر رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، لیکن بہرحال ناظرین اب مشکل ہو گیا اس کے لیے۔ پاکستان کے اندر ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جن کے ہوتے ہوئے ناظرین پاکستان کی جوڈیشری دنیا کی بدترین جو نظام عدالت ہے، نظام انصاف ہے، بدترین نظام انصافوں کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ میں تو خود خیر ایک وکٹم رہا ہوں نا، بیلیبل آفنسز میں بھی جا کر بیل نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف ناظرین چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا جو گھوڑا ہے، جس کا نام جسٹس رکھا گیا تھا، خبر یہ آ رہی ہے کہ مر گیا ہے۔ لہذا پاکستان کے اندر ناظرین چیف جسٹس کا گھوڑا جسٹس، وہ بھی ناظرین اس جسٹس انصاف کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ لہذا ناظرین جسٹس جو مر چکا تھا، اب گھوڑا جسٹس بھی مر چکا ہے۔ چیف جسٹس کا انصاف والا گھوڑا ناظرین اب اس دنیا میں نہیں رہا پاکستان میں، اور پاکستان میں ناظرین نظام انصاف اس وقت سوچے ہی نہ، بڑی بدبختی ہے ناظرین۔ لیکن ملک سٹیٹس ایسے آگے نہیں بڑھتی، ہمیں ایک پولیٹیکل سولوشن کی ضرورت ہے، اور جب سیاسی حل ہم نکالیں گے تو جوڈیشل ریفارمز پاکستان کے اندر ٹاپ موسٹ پرائورٹیز ہونی چاہیے۔ جب تک ناظرین عدالتوں کے اوپر عوام کا، لوگوں کا یقین دوبارہ سے ریسٹور نہیں ہوتا، ملک آگے نہیں بڑھتے جب تک انصاف نہیں ہوتا۔ اب ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ العربیہ نیوز نے خبر دی، پھر روئٹرز نے خبر دی، 4 سورسز سے کنفرم کیا، پھر ناظرین الجزیرہ نے یہ خبر دی کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایک فائنل ڈرافٹ کے لیے تہران میں جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان نو ڈاؤٹ ناظرین ایک انٹائرنگ انکمپرومائزنگ ایفرٹ، پاکستان فل آن زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ معاملہ سیٹلڈ ہو۔ اوبویسلی ناظرین ریاست پاکستان کا انٹرسٹ اس کے اندر موجود ہے، پاکستان کی ساکھ بہتر ہو رہی ہے، پاکستان پیس انیبلر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جانا جا رہا ہے، ڈپلومیسی میں، سفارتکاری میں، پولیٹیکل ہسٹری میں، بین الاقوامی تعلقات میں، یہ جو پاکستان کی ڈپلومیسی اس وقت تھی، یہ ناظرین لکھی جائے گی، یہ پہچانی جائے گی، یہ ہماری ریپرزنٹیشن ہوگی، یہ ہمارا تعارف ہوگا۔ لہذا کوئی بھی پاکستان کا پرائم منسٹر یا کوئی بھی شخصیت ہوتی، اسے یہی کرنا چاہیے تھا جو کچھ اس وقت پاکستان میڈیشن کے ذریعے، فیسیلیٹیشن کے ذریعے بہرحال جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ، ایران اور مشرق وسطیٰ کی جو جھگڑا ہے، لڑائی ہے، یہ کسی طرح سے ختم ہو۔ لہذا ہم نے ناظرین سے بہرحال ڈاؤن پلے نہیں کرنا۔ تو خبر ابھی یہ آ رہی ہے، العربیہ خود دے رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نہیں جائیں گے۔ اچھا، پاکستان میں کسی صحافی نے اس خبر کو رپورٹ نہیں کیا تھا، العربیہ یا پھر بلکہ مارکو روبیو نے بھی کل اس حوالے سے بات چیت کی تھی، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نہیں جائیں گے۔ تو اس کے اوپر مختلف اسپیکولیشن تو موجود ہیں کہ شاید کوئی فائنل چیز کے اوپر ابھی مزید کنسلٹیشن باقی ہے، ایران شاید مزید ٹائم گین کرنا چاہ رہا ہے، ٹائم لینا چاہ رہا ہے، کچھ چیزوں کو فائنلائز کرنا چاہ رہا ہے، لیکن محسن نقوی وہاں پر موجود ہیں اور ان کی ایک دھڑا دھڑ وہاں پر ملاقاتیں اور بڑی تگڑی ڈپلومیسی وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ کام کرنے کا تو فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا ہے، لیکن چلتا ہے ناظرین، اس ملک کے اندر چلتا ہے، اس ملک کے اندر کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، دوسری خبر یہ ہے، اگین ایک اور خبر جو الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے ناظرین انکار کر دیا ہے یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے سے۔ تو مجتبیٰ خامنہئی صاحب یہ بڑا واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یورینیم، انرچڈ یورینیم کا جو سٹاک پائل ایران کے اندر موجود ہے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ٹرمپ بار بار یہی بات چیت کر رہا ہے کہ وہ یورینیم ہم لے کر آئیں گے۔ لہذا ناظرین اگر یہ اصل ٹرافی ہوگی ٹرمپ کے لیے، یہی ایگزٹ پلان ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ کا۔ ایران انکار کر چکا ہے، لیٹس سی رشیا کے حوالے کرتے ہیں، کسی اور ملک کے حوالے کرتا ہے، پاکستان کے حوالے بھی ویسے کر سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایران انکاری ہے کہ امریکہ کے کم از کم حوالے ہم یورینیم نہیں کریں گے۔ اب ناظرین ایک خبر ہے، اور یہ روئٹرز کی خبر ہے، روئٹرز کی خبر کے مطابق اپریل 7 کو جب ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ میں پوری کی پوری تہذیب کو ختم کر دوں گا ایران کے اندر،
اس کے بعد فوری طور پر ایک کنسرن پیدا ہو گئے کہ شاید ٹرمپ کو نیوکلیئر سٹرائک کرنے جا رہا ہے ایران کے اوپر. تو یو کے، فرانس اور جرمنی نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ تیار کر دی تھی اور وہ پوری دنیا سے اپیل کرنے جا رہے تھے کہ برائے مہربانی اس پاگل کو، اسے روکے، کوئی سنگل شنگل ڈالو اسے، یہ کس طرف جا رہا ہے. اچھا، پھر روئٹرز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسے منظر عام پر اس لیے نہیں لے کر آئے کہ شاید یہ بندہ ٹریگر ہو جائے اور زیادہ بھڑک جائے اور کوئی ایسے کام کی طرف چلا جائے جو کہ خوفناک ہو جائے یا پریشان کن صورتحال بن جائے. سو دس از ہاؤ ناظرین، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سیریس یہ بات ڈونلڈ جے ٹرمپ کر چکا تھا اور یہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگی، ان آنسرڈ نہیں جائے گی، اس کے اوپر سوالات ہوں گے اور یہ چیزیں ناظرین کھل کر سامنے آئیں گی. پھر ناظرین العربیہ نیوز مزید کچھ ڈرافٹ سامنے لے کر آ رہا ہے جن کے اندر 5-6 چیزوں کے اوپر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کچھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. لیٹس سی ناظرین اس کا کوئی حل نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، لیکن چیزیں بہرحال لنگر آن کر رہی ہیں. اداکارہ مومنہ اقبال اور جو ثاقب چدر ہیں، اچھا ان کا معاملہ ناظرین پھیل گیا ہے، یہ رائتا پھیل گیا ہے. کچھ لوگ بیک ڈور سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ مزید آگے نہ جائے، لیکن ناظرین سوشل میڈیا میں اداکارہ مومنہ کے خلاف ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا شروع کروا دیا گیا. جعلی ویڈیوز، جعلی تصویریں، اے آئی ویڈیوز، اے آئی تصویریں ان کا استعمال کرتے ہوئے خاتون کی تضحیک اور توہین کی جا رہی ہے. پھر پیسوں والا، کب کوئی بوریوں کی تصویریں لگا رہا ہے، کوئی انہیں گولڈ ڈگر کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے. بھائی جب آپ ریلیشن میں ہوتے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں اور اپنے کانسنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کوئی لالی پاپ کھانے والے بچے یا 12-13 سال کے بچے نہیں ہوتے، تو پھر پیسے بھی خرچ کیے جاتے ہیں، پھول بھی دیے جاتے ہیں، کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں، فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں، اور بعد میں آ کر کوئی یہ نہیں کہا میں کروڑوں روپے، وہ کانسنٹ کے ساتھ کوئی ڈھاکہ نہیں مار کر لے کر گئی تھی، وہ لے کر نہیں گئی تھی. لہذا یہ جو ناظرین اسے مینٹل ٹارچر خاتون کو، ایک ایکٹریس کو کیا جا رہا ہے، یہ اصل مدعا ہونا چاہیے، لیکن پھیلایا جا رہا ہے اس کو مزید. اس کی بہن شاپنگیں کر، بھائی وہ زبردستی آپ سے پیسے لے کر شاپنگیں کر رہی تھی، اور پھر خاص قسم کا پروپیگنڈا، خاص قسم کا بیانیہ سوشل میڈیا کے اوپر کھل کر گھڑا جا رہا ہے اور عجیب و غریب قسم کا گھڑا جا رہا ہے. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.